نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم صدق الله العظيم۔ خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، نہ ہو جس کو خیال آپ اپنی حالت بدلنے کا۔ جناب صدر محفل، معزز اساتذہ کرام، مہمانان گرامی اور میرے ہم سفر ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج مجھے جس موضوع پر اظہار خیال کرنے کا موقع ملا ہے وہ ہے آؤ بدلے پاکستان۔ جناب صدر، آزادی پاکستان کے اس عظیم سفر میں نہ جانے کتنے سرفروشوں نے سر کٹوا دیے، کتنی مائیوں کے لال شہادت کا جام نوش کر گئے، کتنی سہاگنوں کے سہاگ لٹ گئے، ہزاروں بچے یتیم ہو گئے، سینکڑوں گھر جلا دیے گئے۔ ایک آگ اور خون کا دریا تھا جسے مسلمانوں نے پار کیا، اور ایک آزاد ملک 14 اگست 1947 کو معرضی وجود میں آئی۔ اسی جگہ اسی دن ہوا تھا یہ اعلان، اسی جگہ اسی دن ہوا تھا یہ اعلان، اندھیرے ہار گئے، زندہ باد پاکستان۔ جناب صدر، قیامی پاکستان ہمارا اصل مقصد نہیں تھا، بلکہ نظریہ پاکستان کی تکمیل اصل مقصد تھا۔ قائد اعظم محمد علی جناح نے حصول پاکستان کا مقصد یہ بتایا تھا کہ پاکستان کا مطالبہ صرف ایک خطۂ زمین کے حصول کے لیے نہیں تھا، بلکہ ایک ایسی تجربہ گاہ حاصل کرنا تھا جہاں ہم اسلام کے اصولوں کو عملی جامہ پہنا سکے۔ گویا پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ فقط ایک نعرہ نہیں تھا، بلکہ ایک عظیم نصب العین کے حصول اور منزل کی نشاندہی کا کھلم کھلا اعلان تھا۔ سامعین محترم، پاکستان کو اسلام کا قلعہ بنانے کے لیے قائم کیا گیا تھا کہ اسلام اس کا تشخص ہوگا، قرآن اس کا دستور ہوگا، سیرت و سنت اس کا تہذیب ہوگا، عدل و انصاف ہوگا، اخوت و مساوات ہوں گے، امن و خوشحالی کا قیام ہوگا۔ لیکن افسوس صد افسوس، 77 سال بیت گئے لیکن ہم کچھ نہ کر سکے۔ کون پھر غمخوار ہوگا حضرت انسان کا، کون پھر غمخوار ہوگا حضرت انسان کا، کوئی بھی قانون جب نافذ نہ ہو قرآن کا۔ دل دریدہ ہر مکی ہے قصر عالی شان کا، دل دریدہ ہر مکی ہے قصر عالی شان کا، کیا یہی مقصود تھا آزادی پاکستان کا؟ جناب صدر، ہم بحیثیت قوم ہر زاویہ زندگی سے پسماندگی اور زوال کے شکار ہیں۔ قلمی میدان میں ہماری شرح خواندگی نہایت ابتر ہے، معیشت تباہی کے دہانے پر کڑی ہے، اخلاقی قدریں پامال ہو رہی ہیں۔ جہاں امیروں کے لیے قانون اور ہے، غریبوں کے لیے قانون اور ہے، جہاں ملک کا سرمایہ لوٹ کر کھانے والوں کو بڑی عزت و اعزاز کے ساتھ باہر روانہ کر دیا جاتا ہے، اور ایک شخص کو سائیکل کی عدمی ادائیگی پر جیل کی سلاخوں میں بند کر دیا جاتا ہے، جہاں قاتل سرعام دندناتے پھرتے ہیں اور بے گناہ لوگوں کو سولی پر چڑھا دیا جاتا ہے، جہاں امیروں کے بچوں کو نوکریاں ایک فون پر کنفرم ہو جاتی ہے، جہاں غریبوں کے بچے بے روزگاری سے تنگ آ کر خودسوزی پر مجبور ہو جاتے ہیں، جہاں نوجوانوں کے ہاتھ میں قلم کی جگہ پستول آ جائے، جہاں انصاف کی دھجیاں اڑائی جا رہی ہیں، جہاں راہب الرہزن بن گئے، جہاں محافظ لٹیرے بن گئے، جہاں ملک و قوم کا سرمایہ لوٹنے والوں کو تخت و تاج کا وارث بنا دیا گیا اور اہل باصلاحیت لوگوں کو منصب سے محروم کر دیا جاتا ہے۔ خاک میں مل گئے نگینے لوگ، خاک میں مل گئے نگینے لوگ، حکمران بن گئے کمینے لوگ، حکمران بن گئے کمینے لوگ۔
سامعین محترم، آج ہم دیکھتے ہیں کہ تاجر سے لے کر مزدور تک، افسر سے لے کر کلرک تک، چابڑی پروش سے لے کر بس کنڈکٹر تک، ووٹر سے لے کر حکمران تک، سب بدعنوانی کی روش کے مرتکب ہو رہے ہیں۔ میں تو کہتا ہوں یہاں کا سسٹم بھی کرپٹ ہو چکا ہے اور عوام بھی بے شعور ہو چکے ہیں اور خواب غفلت کی چادر اوڑھے ہوئے سو رہے ہیں۔ یہاں بکتا ہے سب کچھ، ذرا سنبھل کے رہنا۔ یہاں بکتا ہے سب کچھ، ذرا سنبھل کے رہنا۔ لوگ ہواؤں کو بھی بیچ دیتے ہیں غباروں میں ڈال کر، لوگ ہواؤں کو بھی بیچ دیتے ہیں غباروں میں ڈال کر۔ جناب صدر، سوال یہ ہے کہ کب تک میری قوم محرومیوں کا شکار رہے گی؟ کب تک امیر امیر تر اور غریب غریب تر ہوتا رہے گا؟ کب تک میری قوم عدل و انصاف کی تلاش میں مارے مارے پھرے گی؟ کب تک جعلی ڈگری والے وڈیرے جاگیردار اقتدار کی کرسی پر براجمان رہیں گے؟ آخر کب تک جناب صدر، کب تک؟ اٹھو وگرنہ حشر ایسا ہو جائے گا، اٹھو وگرنہ حشر ایسا ہو جائے گا، تمہاری داستان تک نہ ہوگی داستانوں میں، تمہاری داستان تک نہ ہوگی داستانوں میں۔ جناب صدر، آج ضرورت اس امر کی ہے کہ نظر پاکستان کو از سرنو اجاگر کیا جائے، اپنے سیرت و کردار پر مصطفیت کی چھاپ لگائی جائے، بدعنوانی کا علاج قانون کی بالادستی اور تقوی سے کیا جائے، ملک میں اسلامی قانون نافذ کیا جائے۔ ہمیں اپنی سوچ کو بدلنا ہوگا، اپنے کردار میں پختگی لانا ہوگی، اپنے عمل میں اخلاص و للہیت کا رنگ چڑھانا ہوگا۔ ہاں، پھر بدلے گا پاکستان، پھر بدلے گا پاکستان، پھر امن و خوشحالی کا دورہ ہوگا، جب ہر سو عدل و انصاف کا بول بالا ہوگا، جب مصطفی انقلاب کا سویرا ہوگا۔ کردار بدلے گا، سوچ بدلے گی، ہم بدلیں گے، پاکستان بدلے گا۔ اپنے تقریر کا اختتام ان اشعار سے کرنا چاہتا ہوں۔ آؤ جوانوں کام کرے، آؤ جوانوں کام کرے، خوابوں کو قربان کرے، نظام کی تبدیلی سے روشن پاکستان کرے، روشن پاکستان کرے۔ وما علینا الا البلاغ۔ بہت بہت شکریہ۔